السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار افتی، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک اور دن عطا فرمایا خوشی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، اور میں ان پرندوں کی چہچہاہٹ چہچہانا سن سکا۔ دوستو، معافی چاہتا ہوں غیر حاضری کی، لیکن آج جو میں آپ کے لیے کہانی لے کر آیا ہوں، یہ بڑی اور طرح کی کہانی ہے، بڑی انرجیٹک کہانی ہے، اور جو آپ کہانی سنتے جائیں گے تو آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ آگے کیا ہوگا۔ بڑا اس میں تجسس ہے۔ یہ کہانی مجھے یو کے سے کال کر کے منور نام کی ایک میری بہن نے سنائی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ جس کو محبت سے، پیار سے نک نیم اس کا مانو ہے۔ تو مانو کہتی ہے کہ افتخار بھائی، میری یہ کہانی آپ نے ضرور سنانی ہے۔ وہ تو بہت کچھ چاہتی تھی کہ میں بیان کروں، لیکن میں چیزیں بدل کے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ مانو کہتی ہے کہ جب وہ 10 سال کی تھی، تو جب وہ 10 سال کی ہوئی تو وہ اکلوتی تھی، اور گھر میں اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام بلال تھا۔ لیکن جب وہ 10 سال کی ہوئی تو اس کو پتہ چلا بلال اس کا سگا بھائی نہیں ہے۔ بلال جو ہے وہ اس کے تایا کا بیٹا تھا، مرحوم تایا کا۔ اور منور کہتی ہے کہ تایا کا سلسلہ یہ تھا کہ اس کے تایا بڑے غصے والے اور بڑے دبنگ قسم کے انسان تھے۔ ان کی جب شادی ہوئی اس کی تائی کے ساتھ تو ان کی کچھ بنی نہیں، اور وہ تائی پر بڑا ظلم کیا کرتے تھے، کٹیس کیا کرتے تھے، اور جو ہوتا ہے انسان جو حماقت کرتا ہے، بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے۔ تو کہتا تائی جو ہے وہ تنگ آ چکی تھی، اور جب یہ بات ان کے گھر تک پہنچی تو ان کے گھر والوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ وہ طلاق لے لیں گے، اور ایسے شخص کے ساتھ جو جھگڑالو ہے، ایسے شوہر کے ساتھ اپنی بیٹی کو نہیں رہنے دیں گے۔ تو اس وقت بلال پیدا ہو چکا تھا، تقریباً 6 مہینے 7 مہینے کا تھا۔ یہ سارے معاملات چلے، اور تایا جی نے بڑے تیش میں آ کے کہ تم نے طلاق کیوں مانگی، بجائے اس کے کہ خود کو سدھارتے، میری تائی کو طلاق دے دی۔ اور جب طلاق دی تو کیونکہ طاقتور آدمی تھے تو انہوں نے بلال کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تائی نے، ان کے گھر والوں نے بڑی کوشش کی کہ بلال انہیں مل جائے، لیکن بلال کو تایا نے رکھ لیا۔ اور اس طلاق کے تقریباً 1 سال کے بعد میری تائی کی ان کے گھر والوں نے شادی کر دی۔ جب تائی کی شادی ہوئی تو تایا کو یہ خبر ملی تو وہ اور زیادہ طیش میں آئے، اور زیادہ غصے میں آئے، اور ان کو برین ہیمریج ہوا، ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن میرے تایا کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب تایا فوت ہو گئے اور تائی کی دوسری شادی ہو گئی تو ابا نے بلال کو، جو کہ بلال کے چچا ہیں، اپنے گھر لے اڈاپٹ کر لیا اور اس کی سرپرستی کفالت شروع کر دی۔ تائی نے اس کے بعد کئی بار کوشش کی اپنے شوہر کو منانے کی، لیکن ان کے جو دوسرے شوہر تھے وہ نہیں مانے، تو اس لیے بلال کہتی ہمارے گھر میں پل رہا تھا۔ کہتی یہ ساری بات مجھے اس وقت پتہ لگی جب مجھے پکا پتہ تھا کہ بلال میرا بھائی ہے، اور ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اور بڑی فرینکنس اور بڑی دوستی اور لڑائی جھگڑے جو بہن بھائی میں ہوتے وہ ہوتے تھے۔ ابا کا کام تھا اسپیئر پارٹس کا، زمینیں خریدنے کا شوق تھا، اور ابا نے کہتی وقت گزرتا گیا، بلال پڑھتا رہا، میں پڑھتی رہی، اور جب بلال 18 سال کا ہوا تو ابا نے تایا کی ساری جائیداد، ساری کاشتکاری کی زمین، جو حصہ بنتا تھا وہ بلال کے نام ٹرانسفر کر دیا، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور ہماری ایک ہی پھپھو تھی، اور پھپھو کو بھی تقریباً اتنا ہی دیا جتنا تایا کو دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ بہن کا آدھا حصہ ہے، تو ابا نے دونوں کو راضی کر دیا۔ اب بلال کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ بلال آئسولیٹ رہتا تھا، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، کالج جاتا تھا۔ جب اس نے بیچلر کر لیا تو ابا نے اس کو اپنے ساتھ کام پہ لگا لیا۔ ابا کا اسپیئر پارٹس کا بھی کام تھا، ان کو بڑا شوق تھا زمینیں خریدنے کا، بیچنے کا۔ السلام علیکم جی، کی حال ہے؟ اور خاص طور پر جہاں بھی کوئی نئی اسکیم بنتی تھی وہاں پلاٹ لے لیتے تھے قسطوں پر۔ اور ابا کا اتنا اچھا کام تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں بھی دیتے تھے، اور بڑے خوش لقب انسان تھے علاقے کے اندر، اور مسجد کے اندر مسجد کی تعمیر اور اس میں پنکھے لگوانے اور اس طرح کے سارے معاملات چلتے تھے۔ کہتی افتخار بھائی، جب
بیچلر ہو گیا میرا تو ایک دن میری والدہ نے مجھے کہا کہ تمہاری پھپھو کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں تو ذرا پھپھو کے گھر چکر لگا لینا. کہتی کچھ فاصلے پہ میری پھپھو کا گھر تھا. میں وہاں چلے گی, پھپھی کے پاس بیٹھی تو پھپھی نے مجھے بٹھا کے بڑے آرام سے کہا کہ بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی بلال کے ساتھ کر دی جائے, گھر کا بچہ ہے اور ماشاءاللہ اب تم بڑی ہو گئی, شادی کی عمر ہو گئی ہے. تو منور کہتی ہے کہ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی. میں نے کہا کہ نہیں مطلب میں یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے لیے تو وہ بھائی ہے اور فلاں. تو کہتی میری پھپھو نے مجھے بڑا سمجھایا کہ بیٹا یہ جو کزن ہوتے ہیں یہ بھائی ہوتے ہیں, لیکن ان سے شادی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ تمہیں یہ ساری چیزیں سمجھ بھی آ جائیں گی اور تم ایڈجسٹ بھی کر جاؤ گی, اور ہم تمہاری شادی جو ہے وہ بلال سے کرنے لگے ہیں. کہتی میں بڑی پریشان ہو کے گھر آئی, میں نے امی کو بتایا تو کہتی امی نے بھی مجھے کہا کہ بیٹا ایسے ہی ہوتا ہے, اور تمہارے ابا بھی میرے کزن ہیں تو میں بھی ان کو بھائی کہتی تھی, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہتی بہرحال کیونکہ بلال سچی مچی ایک اچھا آدمی تھا. کہتی میں نے اس کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا کہ وہ میرا شوہر بن جائے گا, لیکن جب میں نے اس نظر سے دیکھنا شروع کیا تو مجھے بلال اچھا لگا اور میں نے اپنے والدین کو ہاں کر دی بلال سے شادی کے لیے. کہتی جی ہماری شادی ہوئی. اب دوستو شادی سنے, کہتی بڑی مزے کی شادی تھی کیونکہ نیچے والے پورشن میں حویلی کے ہم رہتے تھے, کمرہ اوپر بلال کو دے رکھا تھا. تو ابا نے, کیونکہ بلال ابا کی کفالت میں تھا, تو ابا نے اس سے کوئی پیسے نہیں لیتے تھے. جو تایا کی جائیداد اس کے نام کی تھی, اس کے جو کرائے آتے تھے یا اس کے جو ٹھیکے آتے تھے, دوستو ٹھیکہ بولتے ہیں کاشتکاری کی وہ زمین جو آپ کسی کسان کو, کسی ہاری کو سالانہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں, کرائے پہ دے دیتے ہیں, تو وہ سال بعد آپ کو پیسے بھی دیتا ہے اور وہاں سے کوئی گندم, چاول, گنے اس طرح کی چیزیں بھی گھر میں آ جاتی ہیں. تو وہ ٹھیکے کے پیسے بھی آتے تھے بلال کے پاس, لیکن ابا اس سے لیتے نہیں تھے. اور صورتحال یہ تھی کہ ابا کے جتنے کاروبار تھے, اسپیئر پارٹس کا کام تھا, زمینوں کا کام تھا, اس کی ساری دیکھ ریکھ بلال نے کرنی. صبح ابا کے اٹھنے سے پہلے وہ جا کے دکان کھولتا تھا اور شام کو ابا گھر آ جاتے تھے, لیکن بلال بعد میں آتا تھا. تو ان تمام جملہ خصوصیات کی بنا پر یہ طے ہوا کہ بلال کی شادی کر دے. تو کہتی جب میری شادی ہوئی ہے تو سارا محلہ آیا, سب نے بڑی خوشی منائی. کہتی ان دنوں شادی گھر کے آ گئی, ٹینٹ لگا کے ہوا کرتی تھی اور تمبو لگا کے کناتیں وہیں کھانا کھلایا گیا. اور جب میری رخصتی ہوئی تو میں گاڑی میں بیٹھی اور طے یہ ہوا کہ چونکہ اسی گھر میں واپس آنا ہے, تو کہتی وہاں سے رخصتی ہوئی اور رخصتی ہونے کے بعد گاڑی چلی, لاہور شہر میں داخل ہوئی, داتا سرکار کے دربار پر حاضری دی گئی اور وہاں سے لنگر کھایا, کچھ ٹائم وہاں سپینڈ کیا, دعا کی, اور اس کے بعد یہاں سے واپس گاڑیاں مڑی اور کہتی ہیں ہمارے گھر واپس آ گئی. تو 4-5 گھنٹے کے بعد میں جس گھر سے رخصت ہوئی تھی اسی گھر میں آ گئی اور وہاں سے گھر والوں نے ریسیو کیا اور اوپر والے پورشن میں لے گئے. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی بلال گھر جوائی ہو گیا, اور بلال کو یہ بات بھی بڑی بری لگتی تھی کہ گھر جوائی کیا ہوتا ہے. اور کہتی میری بہنیں چھوٹی تھیں, میرا بھائی چھوٹا تھا, 12, 14, 16 سال کے تھے, تو بھائی سب سے چھوٹا تھا جو سگا تھا. کہتی ہے بلال نے بڑے اچھے سے گھر کا نظام سنبھال لیا. میں بڑی خوش ہوتی تھی, ذرا اداس ہونا تو سیڑھیاں اتر کے نیچے آنا, امی کے پاس آ جانا. بلکہ کہتی کھانا امی پکاتی تھیں اور ہم کھاتے تھے دونوں میں بیوی. کہتی افتخار بھائی ایک بہترین زندگی گزر رہی تھی اور میں بلال کے ساتھ محبت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت وقت گزار رہی تھی. اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ تمام لڑکیوں کو, میری تمام کزنوں کو بلال جیسا شوہر عطا فرما. اور بلال کے لیے میں درازی عمر کی دعا کرتی تھی. میری ماں خوش تھی, میرا باپ خوش تھا, اور ایک آئیڈیل قسم کی سچویشن میں ہم رہ رہے تھے. کہتی اب بلال کا ایک کزن تھا, وہ یو کے میں رہتا تھا. وہ جب بھی پاکستان آتا تھا وہ اس کی بلال کی خالہ کا بیٹا تھا, تو وہ آ کے اس سے ملتا تھا اور السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ, خیریت سے. اور وہ اکثر ہمیں دعوت دیتا تھا کہ یار آپ لوگ یو کے آئیں, یو کے سیٹل ہوں یا گھومنے کے لیے آئیں. تو بلال سنی انسنی کر دیا کرتا تھا.
کہتی اب بلال نے میری ماں، میرے باپ، میرا اور میرے بہن بھائیوں کا دل جیت لیا تھا اور ہم سب اس کو دعائیں دیتے تھے. کہتی میں نے ان دنوں بیوٹیشین کا ایک کورس کیا اور کیونکہ میں گھر میں فارغ ہوتی تھی، کہتی میں نے بلکہ اپنے گھر کے نیچے والے کمرے کے اندر ایک بیوٹی پارلر بنا لیا. تو کہتی ایک بڑی اچھی آمدنی شروع ہو گئی گھر میں، لیکن بلال کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی. کہتی اس کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی میرے گھر، پھر دوسری پیدا ہوئی. بلال نے نہ ناک منہ چڑھایا نہ کچھ برا کہا. اس نے کہا جی اللہ نے جو دیا آمنا صدقنا قبول ہے. کہتی افتخار بھائی بغیر جھٹکا لیے، بغیر سپیڈ بریکر کے بہترین زندگی کی ایک سبق رفتاری کے ساتھ گاڑی بھاگتی جا رہی ہے گامزن ہے سڑک کے اوپر زندگی کی راہوں کے، اور کوئی مصیبت کوئی تکلیف نہیں تھی. کہتی میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی. کہتی ایک وقت آیا ابا جی کو دل کا دورہ پڑا اور ابا جی کی ڈیتھ ہو گئی. کہتی یہ معاملہ دکان پہ ہوا تھا، بلال اس وقت دکان پہ تھا، ابا جی دکان پہ تھے اور ہم سب بڑا روئے اور بڑی تکلیف کا اظہار ہوا. بلال نے تدفین کی ہمارے ساتھ مل کے، وہ ہماری دل جوئی کرتا رہا. اور ابا جی کے جانے کے بعد امی تو بالکل بے حال ہو گئی تھیں، میرا برا حال تھا. اور کہتی ابا کا غم ہم سب کو کھا رہا تھا. کہتی کچھ عرصہ تھوڑا سا گزرا تو کہتی ان دنوں نا میری پھپھو کا بیٹا دکان پر کوئی پارٹس کی سپلائی کیا کرتا تھا، تو اس کا دکان پر آنا جانا تھا. ان کی بہت بڑا کام تھا سپیئر پارٹس کا. تو کہتی ایک دن وہ آیا اور اس نے مجھے اور میری اماں کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ ماموں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ بلال ہے. تو ہم سب بڑے حیران ہوئے کہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہتی جو اس نے واقعہ سنایا وہ یہ تھا کہ بلال نے کوئی پاور آف اٹارنی کسی غلط جگہ پہ استعمال کیا. کہتی کیونکہ جب کوئی زمین لینی ہوتی تھی یا بیچنی ہوتی تھی تو ابا جی پاور آف اٹارنی سائن کر دیا کرتے. کہتی ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب پھپھی کے بیٹے نے بتایا تو پتہ ہی چلا کہ پاور آف اٹارنی ایک کاغذ ہوتا ہے، اسٹامپ پیپر پہ لکھا جاتا ہے، جو شخص لکھ دے اس کی جائیداد، اس کے معاملات، وہ کہیں بھی اس کے بیاہ پر کچھ بیچ سکتا ہے، خرید سکتا ہے اور کسی جگہ دستخط کر سکتا ہے. تو کہتی ابا نے کوئی زمین بیچی تھی، وہاں ابا جا نہیں سکتے تھے، تو اس نے پاور آف اٹارنی لیا تھا. اس کی بنیاد پر اس نے ابا جی کے زمین کے کئی قلعے زمین اور کچھ ایک پلازا تھا وہ اپنے نام کر لیا تھا. اور جب ابا جی نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی آپ نے جب بٹوارا کیا تھا تو میرے باپ کا حق تلفی کی تھی اور یہ والی زمین اور اس کا بٹوارا نہیں کیا. تو میرے ابا نے اس کو سمجھایا بٹھا کے کہ بیٹا تو نے بہت برا کیا، تو مجھ سے پوچھ لیتا. یہ ساری زمین، یہ پلازا میں نے اپنی محنت سے بنایا تھا، تیرے باپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور میں نے تجھے اس سے زیادہ حصہ دیا. لیکن بلال نے اس بات کو مانا نہیں. ابا جی کو کہیں غصہ آیا تھا، وہاں انہوں نے اونچا اونچا بولنا شروع کیا. بلال صاحب جو ہیں وہ ہائپر ہو گئے، انہوں نے بدتمیزی کی. ابا نے کہا کہ تجھ پہ احسان کیا، تجھے پالا، تو بے غیرت ہے. بلال نے آگ سے بدتمیزی کر دی ابا کے ساتھ. منور کہتی ہے کہ اس بدتمیزی کے بعد ابا جی کو بڑا صدمہ ہوا اور وہ شدید تکلیف میں آ گئے اور ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. اور اس ابا نے جب اس کے منہ پر ایک کٹیس لگانی چاہی تو اس نے کہیں ابا جی کو دھکا دے دیا. ابا جی گرے تھے، ان کی کرسی کے اوپر ٹیبل لگی تھی ان کے کمر پہ، اور اسی وقت ان کو برین ہیمریج ہوا تھا. کہتی جب ہمیں یہ بات پتہ لگی ہے تو پہلے تو ہم گمسم ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. اور جب ہم نے اپنے کزن کے جانے کے بعد دکان پہ جو اور باقی ملازمین جو بڑے بڑے پرانے تھے جو گھر میں کھانا لینے آتے تھے، چچا لطیف، کہتی امی نے ایک دن چچا لطیف کو بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ دکان پر کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی ایسے تھا، پاور آف اٹارنی دی تھی اور اس نے کوئی ایک پلازا تھا. کہتی اس وقت تو وہ بہت مہنگا نہیں تھا لیکن پھر بھی 1.5-2 کروڑ کا تھا.
اور کچھ زمین تھی وہ اپنے نام کروا لی تھی. اور جب کہتا کہ صاحب جی کو جب پتہ لگا تو انہوں نے جب اس سے بات کی تو اس نے ان سے بدتمیزی کی, اور انہوں نے جب اس کو مارنا چاہا اس نے سارا وہی قصہ سنایا جو میرے کزن نے سنایا تھا. کہتی اب ہم بھرے بیٹھے تھے, غصے میں تھے, امی بھی میں بھی. چھوٹے بہن بھائی تو کافی چھوٹے تھے, بڑے تو ہو گئے تھے لیکن ان کو اس کا ہوش نہیں تھا. کہہ رہی بلال شام کو آئے ہیں. تو جب بلال داخل ہوا تو اس کا ویسی موڈ بدلا ہوا تھا اس دن. کہتی وہ آیا اور آ کے اس نے کھانا مانگا, ہم نے کھانا لگایا. جب ہم کھانا کھا لیا تو میری امی نے اور میں نے کھانے کی میز پہ اس سے کہا کہ بلال ہمیں پتہ چلا ہے جس دن تمہارے چچا کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس دن یہ معاملات ہوئے تھے. تو کہتی بلال تو ایسے ہائپر ہوا ہے, اس نے ایسی بدتمیزی شروع کی. اور پنجابی سے کہتے ہیں نا کدھروں چڑھیا کدھروں لتھیا. اس نے نہیں دیکھا کہ میری چچی ہے, اس نے نہیں دیکھا کہ چچا نے مجھے پالا تھا, میں اس کی بیوی ہوں. کہتی اس نے میری ماں کے ساتھ شدید بدتمیزی شروع کر دی. اور کہتی اس نے وہ بکواس کی ہے میری ماں کے ساتھ کہ تم نے مجھے نوکر بنا کے رکھا, ساری زندگی تمہارا ٹکا پھیرا کرتا رہا ہوں, تم نے کون سا احسان کر دیا. اور تیرا میاں چاچی تیرا میاں میرے باپ کو لوٹ کے کھا گیا, اس کے پاس تھا کیا, سارا میرے باپ کا پیسہ تھا. اس طرح کی کچھ اس نے باتیں کی. کہتی امی تو دل پکڑ کے رہ گئی. کہتی میں بیچ میں آئی ہوں, میں نے کہا بلال خدا کا خوف کریں, کیا کریں. تو کہتی بلال نے میرے منہ پہ بھی ایک کٹیس لگا دی. کہتی زندگی میں پہلی بار میں یہ روپ دیکھ رہی تھی اور زندگی میں پہلی بار مجھے کسی نے چہرے پر کٹیس کی تھی. کہتی افتخار بھائی میں حیران تھی کہ یہ شخص انسان ہے کہ گرگٹ ہے جس طرح سے اس نے رنگ بدلا ہے. کہتی میں تو بڑی حیران, اور اس نے ہمیں ٹکے گا کر دیا بول بول کے. اس نے کہا خبردار تم نے سے کسی نے اگر بات کی 2 نمبر گھٹیا لوگ, اور یہ کہہ کے جی وہ سیڑھیاں چڑھا اپنے پورشن میں چلا گیا. کہتی اب میں اماں کو سنبھالوں. اماں کے پاس بیٹھی رہی بڑی دیر تک, وہ روتی رہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے آستین میں سانپ پالا تھا, اور یہ دماد نہیں ہے, یہ تو آستین کا سانپ ہے, اور ہم نے اس کو گھر جوائی بنا کے رکھا, اور اس نے تو ہماری بنیادیں کھود ڈالی. اب مسئلہ شروع ہو گیا. کہتی اب روزانہ کا مسئلہ تھا, روزانہ امی کچھ نہ کچھ کو کہتی تھی, اور وہ روزانہ نہایت بدتمیزی کرتا تھا. اور روزانہ میں جب بیچ میں آ کے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کرتی تھی تو کہتی جی میری ماں کے سامنے وہ شخص میرے کو ٹیس کرتا تھا اور برا بھرا کہہ کے چلا جاتا تھا. کہتی امی نے فوری طور پر کوشش کی, انہوں نے میرے ماموں کو بلایا, اور جب یہ کوشش کی کہ ابا کا کاروبار اور ساری چیزیں جو ہیں وہ وراثت کے کاغذ بنوائیں اور بے فارم جو ہے وہ نکلوائیں ابا کا, اور کیونکہ میں ان کی بیگم ہوں تو ساری جائیداد ساری چیزیں میرے نام شفٹ ہونی چاہیے. کہتی جب ماموں نے سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے, اور جب وہ پہنچے ہیں پٹواری کے پاس, تو پتہ چلا کہ بلال نے ساری زمینیں, ساری جائیداد, ساری شہری پلاٹ, ساری کاشتکاری کی زمین, سارا کاروبار, پورا کاروبار, ایک ایک چیز اپنے نام ٹرانسفر کروا لی ایک پاور آف اٹارنی کے اوپر. کہتی اب یہ کیسے ہوا, کس نے کیا, کتنے پیسے لگے, کہاں رشوت لگی. کہتی ہم کچھ نہیں جانتے, لیکن ماموں نے آگے بتایا کہ جی آپ کا جو دماد ہے بلال آپا, اس نے سب کچھ ہر چیز پر قبضہ کر لیا ہے, اور بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے بگاڑیں نہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ منور کو طلاق دے دے اور چھوڑ کے سب کچھ چلا جائے. کہتی افتخار بھائی کہاں نہ سوچتی تھی کہ میں دنیا کی خوش نصیب ترین عورت ہوں, بیوی ہوں, بیٹی ہوں. کہاں مجھے لگا کہ نہ پیروں تلے زمین ہے نہ سر پہ آسمان تھا, اور کڑی دھوپ تھی, اور میں اور میری ماں کھڑے تھے, اور میرے چھوٹے بہن بھائی جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے. کہتی میں نے امی کو بہت سمجھایا, بڑی دل جوئی کی, امی کو صدمہ لگ گیا, امی کڑنے لگی. جو رشتہ دار آتے تھے وہ آ کے بلال کے بارے میں جب بات کرتے تھے, کہتی اس کے باوجود امی کو یہ تھا کہ میرا دماد ہے, برا ہے, لیکن لوگ آ کے برا کیوں کہتے ہیں, اور کبھی خود اس کو برا کہتی تھیں. کہتی امی آدھی
کیا کہیں دیوانی ہو چکی تھی۔ منور کہتی ہے کہ افتخار بھائی بلال نے ہمارے ساتھ وہ کی تھی جو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا، اس نے اپنا ہو کے کی تھی۔ کہتی اماں دونوں ہاتھ ملتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، ہم اس کو پہچان نہیں سکے، یہ سانپ ہمارے گھر میں ہماری آستین میں پلتا رہا، ہم اس کو دودھ پلاتے رہے اور مجھے معاف کر دے، میں نے تیری سے شادی کر دی۔ کہتی اس کو بالکل پرواہ نہیں تھی، وہ میری امی کے سامنے جب چاہتا تھا چہرے پر کٹیس کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، بچیاں ڈر جاتی تھی میری، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کہتی یہ صورتحال تھی ہمارے گھر کی۔ اور دوستوں مجھے پتہ ہے جس طرح سناتے ہوئے مجھے غصہ آ رہا ہے، آپ کو بھی سنتے ہوئے غصہ آ رہا ہوگا، لیکن ایسا ہوتا ہے جی، جب انسان بدلتا ہے تو ایسے ہی بدلتا ہے۔ خیر، کہتی وہ وقت گزرا، امی اس بات کو دل پر لے گئی تھی۔ امی کو کہتی کہ ان دنوں شوگر ہوئی اور انہی دنوں بڑی جلدی ان کو ہارٹ پیشنٹ ہو گئیں، اور امی جو ہیں اس بات کو دل پہ لگا چکی تھیں، اور تقریباً کہتی 6-7 مہینے میں کہتی میری امی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دوستو ایک صاحب مل گئے تھے تو میں نے روک دیا تھا، تصویریں بنوا رہے تھے۔ اچھا جی، تو دوستو ہوا یہ کہ منور کی والدہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، یہ شدید تکلیف میں چلی گئی۔ پہلے باپ کا صدمہ تھا، پھر شوہر کے بدل جانے کا دکھ تھا، پھر ایک دم سے ایک غم کا پہاڑ آن پڑا، ماں بھی چلی گئی۔ کس سے شیئر کرتی، کس سے بات کرتی؟ بہن بھائی شدید ڈپریشن میں چلے گئے، اور کہتی میرا بھائی اس وقت تقریباً سیکنڈ ایئر میں تھا جب امی گئی ہیں، بہنیں اس سے بڑی تھیں۔ کہتی ہے میں نے طے کر لیا تھا کہ کیونکہ میں نے اس شوہر کے ساتھ رہنا ہے تو جیسے یہ چاہتا ہے ویسے رہنا ہے۔ تو کہتی میں اس کے ظلم کا شکار اس کے ساتھ رہ رہی تھی، تو میں نے جب اسے کہا کہ جو میرے سے چھوٹی بہن تھی اب وہ شادی کے قابل ہو گئی ہے تو اس کی شادی کرنی ہے، تو اس نے کہا جی کہ میری ذمہ داری نہیں ہے اور نہ میں نے یہ کرنی ہے، اپنے ماموں سے بات کرو، اپنی خالہوں کے پاس جاؤ، وہ کریں گے۔ کہتے میں نے اپنی ماموں سے بات کی تو میرے ماموں نے کہا کہ بیٹا تو بے فکر ہو جا، تم رشتہ ڈھونڈو، ہم ان بچوں کی شادیاں کریں گے، تم نے فکر نہیں کرنی۔ میرے بہن بھائیوں سے بد سلوکی کرنی شروع کر دی، میری بہنوں سے مطلب کام کروانے گھر کے، اور اس میں کیڑے نکالنے، کھانا نہیں صحیح پکایا، فلاں نہیں کیا، صفائی نہیں کی، میرے بھائی کو حرام کہنا، اور کہتی اس کا بہت برا سا ایک نام رکھا ہوا تھا دوستو جو میں یہاں لینا نہیں چاہتا۔ تو کہتی گھر کے اندر ایک قیامت برپا رہتی تھی جب تک وہ شخص گھر میں رہتا تھا۔ کہتی اس کا کزن آیا تھا ایک دفعہ یو کے سے، اور اس نے اس سے کوئی بات کی، تب اس کا دماغ میں ایک دم سے آ گئی کہ کہتا میں نے یو کے جانا ہے، اور اس کو کہا کہ مجھے بتا کہ میں یو کے کیسے جا سکتا ہوں۔ کہتی اس نے اس کو کہا کہ تم کیونکہ اولڈ اسٹوڈنٹ ہو تو تمہارا داخلہ نہیں ہو سکتا، تو تم اگر ایک فریش کورس کر لو تو تم جا سکتے ہو۔ کہتی اس کے دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے بھوت سوار ہو گیا کہ میں نے یو کے جا کے سیٹل ہونا ہے۔ اب جب یہ پڑھ نہیں سکتا تھا، داخلہ اس کا ہو نہیں سکتا تھا، تو کہتا جی اس نے مجھے کہا کہ تم جو ہے نا آگے ماسٹرز کرو اور تمہاری ڈگری کے اوپر اسپاؤس ویزا لے کے ہم یو کے جائیں گے۔ کہتی میں اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، میرے ماں باپ کی قبر یہاں تھی، میرے سارے رشتہ دار یہاں تھے، میں کہاں پردیس جا کے بیٹھتی۔ کہتی میں نے انکار کر دیا، اس شخص نے وہی ظلم و ستم اور وہی کٹیس، کہتی اتنی بےعزتی کی کہ میں نے کہا اچھا جی میں کرتی ہوں۔ کہتی میں نے نہ چاہتے ہوئے، کہتی افتخار بھائی میں نے ماسٹرز کیا، جب میری ڈگری فریش ہو گئی تو ایک کورس میں نے اور کیا، اور ڈیولپمنٹ کا کوئی کورس تھا ماسٹرز کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے۔ کہتی اس کے بعد اس نے ایڈمیشن اپلائی کیا، میرے ایڈمیشن کے اوپر اس کا ویزا لگا، میرے بچوں کا ویزا لگا، کہتی ہم یو کے چلے گئے۔ کہتی افتخار بھائی میں دل پہ پتھر رکھ کے یو کے آئی، اور کہتی میں یو کے نہیں آئی تھی، میں دوزخ میں آ گئی تھی، میرا دماغ ہر وقت بہن بھائیوں میں لگا رہتا، میں ہر وقت وہاں سے یہاں فون کرتی رہتی، اور ایک علاقہ ہے بری یو کے میں
مانچسٹر کے پاس. تو کہتی بری کے علاقے میں ہم آ کے ٹھہر گئے. اس نے وہاں پر جو ہے وہ کچھ انویسٹمنٹ کی کیونکہ پیسے تو اس کے بعد بہت سارے تھے, اور آہستہ آہستہ چیزیں یہ وہاں سے بیچتا گیا یا انویسٹ کرتا گیا, اور کسی کے کزن کے اور ایک دو لوگوں کے ساتھ مل کے اس نے کاروبار شروع کر دیا اور اس کو اچھا خاصا پیسہ آنے لگ گیا. کہتی اس نے مجھ پر پابندی لگا دی کہ تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا, کمیونٹی کے لوگوں سے نہیں ملنا. کہتی جہاں ہم رہتے تھے ہمارے بالکل گھر کے سامنے ایک مارکیٹ تھی چھوٹی سی ٹاؤن کی. کہتی بس اتنی اجازت تھی کہ گھر سے نکلو, سڑک کراس کرو اور وہاں سے جا کے جو خریدنا خرید لو. اور وہاں بھی جو دکانیں تھیں اس کے اندر زیادہ پاکستانی یا انڈینس تھے, ان سے اس نے دوستی کر رکھی تھی. گھر میں کیمرے لگا رکھے تھے. مطلب کہتی ایسے میرے پہ نظر رکھی ہوئی تھی کہ جیسے پتہ نہیں میں کون ہوں. کہتی افتخار بھائی میرے پیچھے میری دونوں بہنوں کی شادی میرے ماموں نے کی, میں نہیں آ سکی, نہیں میں آ بھی نہیں سکتی تھی. کہتی اس کے بعد ویزا کنورٹ کروایا. ویزا کنورٹ کرا کے اس نے پتہ نہیں شاید کہتی اس میں لیا وہ جو ورک پرمٹ ویزا, اور کرتے کرتے کہتی 7 سال بعد میں پہلی بار پاکستان آئی. اور جب مجھے ٹریول ڈاکومنٹ ملے ہیں اور میں اپنی بہنوں سے اپنے بھائی سے ملی, میری بہنیں جیسے تیسے بھی آئی گئیں. فون پہ میرا بھی مشورہ شامل تھا لیکن میں ان کی شادی پہ شامل نہیں ہو سکی. ان کے بچے ہوئے, میں نے فون پہ مبارکباد دی, واٹس ایپ پہ دیکھا. کہتی بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ بھائی کی شادی کی گئی, اور کہتا بس ٹھیک ہے بھابھی جیسی بھی ہے لیکن وہ ٹھیک ہیں. کہتی میں جب واپس گئی اس شخص نے اس وقت بڑا طوفان اٹھایا, بڑی بدتمیزی کی, اور پوری کمیونٹی کو پتہ تھا کہ اس نے مجھے اپنے گھر میں قید کر کے رکھا ہوا ہے. شو یہ کرتا تھا کہ میں بڑا لبرل آدمی اور میں بیوی کے بڑا حق میں ہوں, اور جب کسی فنکشن میں جانا تو وہ ویسے ہی منور کہاں ہو, اس طرح کی باتیں کرنی. اور ویسے یہ بڑا ایک ظالم آدمی تھا. کہتی افتخار بھائی میں اس کی منافقت دیکھتی تھی, میں کڑتی تھی. میرے باپ کے پیسوں کو اس نے 10 گنا بڑھا لیا تھا. یہ یو کے کا سیٹ ہو گیا تھا اور خیراتیں کرتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا, لیکن سارا پیسہ میرے باپ کا تھا. اور میرے باپ کے حق کو مار کے یہاں تک ہماری حق تلفی کر کے یہاں تک پہنچا تھا, اور اس نے حج بھی کر لیے تھے. سارے معاملات کہتی چلتے رہے. کہتے میری بیٹیاں ایک 17 سال کی ہو گئی, ایک 16 سال کی ہو گئی, اور میری بیٹیوں نے باقاعدہ طور پہ کہتی کیونکہ وہ چھوٹی سی چلی گئی تھی تو ان کو بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی باپ کے ظلم و ستم. تو کہتی پہلے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ماں تو یہ پاپا از ناٹ گڈ, ڈیڈا از ناٹ گڈ, اور وہ اپنے باپ سے دور ہو گئی تھی. اس پر بھی یہ کہتا تھا کہ میری بیٹیوں کو تو نے مجھ سے دور کر دیا, تو ان کے کان بھرتی ہے. تو میں کہتی تھی کہ تیری بچیاں دیکھ نہیں رہی کہ تو کیا گفتگو کرتا ہے میرے ساتھ اور کس طرح سے. کہتی خیر افتخار بھائی باقاعدہ طور پر میں ایک بے توقیر ذلیل اور رسوا قسم کی عورت بن کے وہاں رہ رہی تھی اس کے نکاح میں, صرف اپنی بچیوں کی خاطر. کہتی اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے بڑی بیٹی نے کہیں مجھے آ کے بتایا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے, اور وہ کوئی انڈین مسلمان لڑکا تھا جو اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. کہتی اس نے شاید وہ والا سٹائل جو نہیں ہوتا پاکستانی سٹائل میں آ کے کہتا جی اس نے پہلے بیٹی کو برا بھلا کہا, اس کے بعد بیٹی کی کٹائش کر دی. کہتی ہے بیٹی کہ میں نے پولیس میں جانا ہے, میں کہوں کہ تو نے نہیں جانا. وہ کہ میں نے پولیس کو بلانا ہے, اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ڈیڈا نے. میں نے اس کو کہتی بڑی مشکل سے منایا. اس کے تقریباً 6 مہینے مجھے لگے اس کے دماغ سے یہ بات نکالنے میں کہ نہیں تو نے پولیس کو کال نہیں کرنی, پولیس آئے گی پاپا کو پکڑ کے لے جائے گی. وہ کہتی سو وٹ. کہتی یہ صورتحال ہو گئی. کہتی میں نے تھوڑی سی اس بات کے بعد آزادی لی اور میں نے بولنا شروع کیا. میں نے کہا اب تو نے اگر کچھ کیا میں پولیس کو بلا لوں گی. تو کہتی پہلی ہی تڑی کے اوپر بڑا نرم سا ہو گیا, اور ہمیں اجازت میں مل گئی کمیونٹی سینٹر جانے کی, اور وہاں پر جو پاکستان سینٹر ہے وہاں بھی جانے کی. وہاں کوئی فنکشن ہوتا تھا تو میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ تھوڑی سی تگڑی ہو کے میں نے پہلی بار اتنے عرصے بعد آنا جانا شروع کیا. کہتی وہاں پر
ایک خاتون تھیں اور وہ وکیل بھی ہیں، اور وہ جو پاکستانیوں کے یا جو ایشین ہیں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں بڑی گفتگو بھی کرتی ہیں اور ان کو حل بھی کرتی ہیں۔ کہتی وہ آنٹی سے میں نے بات کی، اور میں نے نہیں کی، میری بیٹی نے دراصل کی تھی، تو اس نے بٹھایا مجھے اور اس نے کہا کہ تو نے پولیس کو کال کیوں نہیں کی؟ تو یہ تو پاگل آدمی تمہارے گھر میں رہتا ہے۔ میں نے کہا نہیں وہ شوہر ہے اور سارا۔ کہتی اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا، پھر جب اس کو میں نے پھر آہستہ آہستہ بتایا کہ کہاں سے چلی تھی، کیا ہوا تھا، اس نے کیا کیا ظلم ڈھائے، تو اس نے مجھے کہا کہہ کے لگانے لگ گئی۔ کری جب ساری کہانی سن لی تو وہ آنٹی ہنسی اور انہیں کہہ کے لگانے شروع کر دی۔ کہتی کہ اس کو یہاں پر اللہ لے کر آیا یو کے میں۔ تو میں نے پوچھا کہ اللہ کیوں لے کر آیا؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ اب یہ تیرا شوہر انجام کو پہنچے گا اور اس کے انجام کو تو اور تیری بیٹیاں مل کے پہنچائیں گی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ طاقتور آدمی ہے، میرا شوہر ہے، اور میں کیسے اس سے بدلہ لے سکتی ہوں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ جو لوگ بدلہ نہیں لیتے وہ ظالم کو موقع دیتے ہیں مزید ظلم کرنے کا۔ دوستو منور کہتے ہیں کہ افتخار بھائی نو ڈاؤٹ کہ میں ڈر گئی تھی، میں ذہنی مریضہ ہو گئی تھی اس کے ساتھ رہ کے، اور شاید میں لاشعوری طور پر یہ چاہ رہی تھی کہ میری بیٹیاں بھی اس کے ظلم و ستم کو ایسی برداشت کر لیں جیسے میں نے کیا ہے۔ لیکن ایک وہ بچیاں دونوں میری جو مجھے حوصلہ دیتی تھی، اور دوسرا وہ آنٹی جو مجھے ملی ہیں۔ کہتی انہوں نے کہا کہ تو نے اب کرنا یہ ہے کہ تو تگڑی ہو جا اور اس کے سامنے کھڑی ہو جا۔ تو میں نے کہا آنٹی میں کیسے کھڑی ہو سکتی ہوں، مجھے طلاق دے دے گا۔ تو اس نے کہا طلاق دے دے گا تو پھر کیا ہوا؟ ایک برے شوہر کے ساتھ، ایک گھٹیا شوہر کے ساتھ 1000 سال رہنے سے بہتر ہے کہ ایک دن تو طلاق یافتہ ہو کے آزادی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آبرو اور تکریم کے ساتھ گزار، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کہتی جی کہ میری بیٹیوں نے اس کو انڈوس کر دیا۔ کہتی ہے پہلی بار افتخار بھائی مجھے حوصلہ ملا، اور پھر مجھے اپنی ماں کے آنسو یاد آئے، مجھے اپنے باپ کی بے بس موت یاد آئی، مجھے یاد آیا کہ اس نے کیسے میرے باپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی اور پاور آف اٹارنی کا غلط استعمال کیا تھا۔ اب میں اپنی پاور کا صحیح استعمال کرنے جا رہی تھی۔ کہتی افتخار بھائی میں نے کیا یہ کہ اپنی بیٹیوں کو میں نے کہا کہ ہم نے اس کی کچھ ریکارڈنگز کرنی ہے پہلے، اور وہ تو روٹین میں آتا تھا اسی طرح بدمست ہاتھی کی طرح اس نے آ کے بولنا ہے اور کٹیس کرنی ہے اور مغلظات بکنی ہے۔ کہتی جی ہم 10-15 دن میری بیٹیاں اس کی ریکارڈنگ کرتی رہیں، ویڈیوز بناتی رہیں۔ کہتی اس کے بعد ہم ویٹ کر رہے تھے کہ اب یہ آئے اور آ کر دوبارہ سے کوئی ایسی حرکت کرے۔ تو کہتی ایک دن یہ صبح سو کے اٹھا تو میری بیٹیوں نے کے ہاتھ میں موبائل تھے، اور اس نے اٹھنے کے بعد آگے کہا جی کہ میں نے بڑی بیٹی کی جو شادی ہے نا وہ میں نے طے کر دی ہے پاکستان میں اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ، جو کہ میرا پارٹنر بھی یہاں پر یو کے میں۔ کہتی میں نے اس کو کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، بس اس نے سننا تھا، وہ آپے سے باہر ہو گیا، اس نے بولنا شروع کیا، میں نے جواب دیا، اس نے ہاتھ اٹھا دیا، کٹیس کر دی۔ کہتی وہ ساری چیزیں کیپچر ہو رہی تھی۔ اس نے بیٹی سے جب موبائل چھیننا چاہا، دوسری بیٹی اس کو شوٹ کر رہی تھی، اور اس نے جب اس پر بھی اس کی بھی کٹیس کی تو یہ ویڈیو بناتی ہوئی گھر سے باہر چلی گئی۔ اس نے جا کے پولیس کو کال کر دی۔ کہتی ابھی سارے معاملات چل رہے تھے اور یہ منت سماجت پہ آ گیا تھا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کہتی 15-20 منٹ میں پولیس آ گئی اور انہوں نے آ کے، کہتی میری بیٹیوں نے آ کے، کہتی مجھے تو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا، دونوں نے اپنے موبائل دیا ان کو، انہوں نے ساری ویڈیوز دیکھی اور اس کو لیا اور وہ تھانے چلے گئے، اور انہوں نے کہا جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور ریلیکس یور سیلف۔ میری بیٹیوں کو انہیں تسلی دی۔ کہتی اس کو انہوں نے اندر رکھا، اس کا جو کزن تھا یا جو بھی دوست تھا اس نے اس کی ضمانت کرائی۔ کہتی یہ اندر تقریباً کوئی 1.5-2 ماہ رہ کر آیا۔ کہتی میں نے ڈائیورس کا کیس کر دیا، اور اس کے بعد اس نے جیل سے چھوڑنے کے بعد کوشش کی، پیر پکڑے گھر آ کے، بیٹیوں کے پیر پکڑے۔ تو میں نے اس کو کہا بیٹیوں کو منا سکتا ہے منا لے،
کہتی میری بیٹیوں نے تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرے, انہوں نے اٹھا کے پولیس کو پھر کال کر دی. انہوں نے کہا یہ بندہ پھر ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے. پولیس پھر اٹھا کے لے گئی. کہتی 6 مہینے قید ہوئی اور اس کو علاقہ بدر کر دیا کہ آئندہ اس علاقے میں نظر نہیں آنا. کہتی اس نے مجھے کال کی, میں نے تو بات کر لی اور میں نے اس کو کہا کہ تو نے جو ہمارے ساتھ کیا تھا اب وہ تیرے ساتھ ہوگا. تو کہتی افتخار بھائی مجھے بالکل یہ نہیں پتا تھا کہ جب اس طرح سے آپ مرد سے طلاق لیتے ہیں تو اس کا جتنا بزنس ہوتا ہے, جو جائیداد ہوتی ہے, جو مکان ہوتے ہیں وہ آدھے آدھے ہو جاتے ہیں. تو کہتی اس کے 3-4 مکان تھے جو اس نے کرائے پہ دے رکھے تھے یو کے میں, اور اس کا بہترین بزنس تھا اور اس کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا. کہتی افتخار بھائی 2.5 سال کیس چلا, اس نے پاکستان میں لوگوں کو بیچ میں ڈالا, اس نے میرے اور اپنے مشترکہ جو جاننے والے تھے ان کو بیچ میں ڈالا. اور ہر بار جو ہے میں وہ آنٹی کو بتاتی تھی, آنٹی جو ہے گریٹ کر دیتی تھی اور پولیس کو انفارم کر دیتے تھے. اس سے ہر طرح کا تعلق بند, اس کو ہر طرح سے بلاک کر دیا گیا اور پولیس ہمیں سپورٹ کرتی رہی کہ تم بے فکر ہو, یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. کہتی جی اس نے پھر میرے ایک کزن کے ہاتھ ویڈیو بنا کر بھیجا جس کے اندر وہ اعتراف کر رہا تھا اپنے سارے گناہوں کا. اس نے الف سے لے کے یہ تک بتایا. اس نے کہا مجھے غلط فہمی ہوئی تھی اور مجھے کچھ لوگوں نے, رشتہ داروں نے کہا تھا کہ تیرے باپ کے پیسوں پر تیرا چچا بنا ہے, اس نے تیری حق تلفی کی ہے. کہتا جب مجھے یہ پتہ لگا تو میرے دل میں بدلہ پیدا ہو گیا اور میں نے پھر خاموشی کے ساتھ اپنے چچا کی ساری جائیداد, کہتا بیٹی تو انہوں نے خود مجھے دی تھی, میرا تو تجھ سے شادی کرنا میرے بدلے کے پلان میں شامل نہیں تھا, لیکن میں نے یہ کیا کہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اپنے چچا سے اس کی پاور آف اٹارنی کا ناجائز استعمال کر کے. اس نے کہا چل مطلب اس نے پوچھا کہ کزن سے کہ اس سے پوچھنا کہ میرے باپ نے اگر تیرے پہ ظلم بھی کیا تھا تو میرا کیا قصور تھا. تو اس نے جب فون پہ اس سے پوچھا تو اس نے کہا وہ اس کی بیٹی تھی اور میرے دماغ پر شیطان سوار ہو گیا تھا. تو میری بیوی سے کہو کہ مجھے معاف کر دیں اور میں ہر طرح کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں. میں پاکستان چلتے ہیں, وہاں رہتے ہیں, جہاں کہتی ہیں ہم وہاں رہتے ہیں, لیکن مجھ پہ سے یہ کیس واپس لے لیں. تو کہتے اس میں وہ رو رہا تھا, وہ ترلے کر رہا تھا, وہ بلا رہا تھا, بلک رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو منور, اور اپنی بیٹیوں کے نام لے رہا تھا اور آنسو گر رہے تھے. کہتی کیونکہ اب تو اس نے داڑھی بھی رکھ لی ہے نا اور چٹی داڑھی ہے. تو کہتی افتخار بھائی یہ جب سارا سین ہوا میں نے دیکھا, میری بیٹیوں نے دیکھا, تو اب میں اس نہج پہ آ کر کھڑی ہو گئی ہوں کہ ہمارا بالکل ڈیسائیڈ ہونے والا ہے. اور جب اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ساری جائیداد جو اس نے لوٹی تھی اور پھر اس میں اضافہ کیا تھا یہاں لا کے, وہ آدھی برابر تقسیم ہو جائے گی اور میری بیوی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی جس کو وہ غلام بنا کے اس نے رکھا ہوا تھا, لونڈی بنا کے, اور بچیاں بھی. تو اب وہ کہہ رہا ہے جی میں سدھر گیا ہوں اور مجھے معافی دے دیجئے. تو افتخار بھائی مجھے بتائیے, اگلے منڈے کو ہماری ہیئرنگ ہے آخری, اور اس دن ہمیشہ کے لیے میری اس کی ڈائیورس ہو جائے گی اور پھر اس کی پراپرٹی برابر جو بھی آدھی سے زیادہ اس کو مل جائے گی. کہتی افتخار بھائی آپ بھی معافی درگزر کی بات کرتے ہیں, لوگ بھی کرتے ہیں, مجھے بتائیے کہ کیا اس جگہ پہ آ کے اتنے بڑے ظالم کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں. دوستو میں نے تو اس کو جو کہنا تھا کہہ دیا, لیکن یہ ساری کہانی میں نے اب رکھ دی ہے آپ کے آگے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا منور کو اپنے شوہر کو معافی دے دینی چاہیے یا بدلہ لینا چاہیے. بدلے کی صورت میں ڈائیورس ہوگی, ڈائیورس کے ساتھ منور نے جو کچھ یہاں سے لے کر گیا تھا لوٹ کے, منور کیا کہتے ہیں بلال جو یہاں سے لوٹ کر لے کر گیا تھا منور کے باپ کا, وہ سارا پیسہ ساری جائیداد جو وہاں وہ دگنی کر چکا ہے, وہ ساری آدھی تقسیم ہو جائے گی. آدھی اس کو مل جائے گی, 4 مکان ہیں تو وہ 2 اس کو مل جائیں گے, 2 اس کو مل جائیں گے, گاڑیاں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی, بینک بیلنس ڈیوائیڈ ہو جائے گا, اور وہ ساری زندگی اس کو اوئے بھی نہیں کر سکتا بیوی کو, نہ اس پہ کیس کر سکتا ہے, نہ اس کو کوئی ایزا پہنچا سکتا ہے, نہ بچیوں کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. وہاں کا قانون ایسا یو کے کا. آپ بتائیے کہ کیا
منور کو اپنے شوہر کو معاف کر دینا چاہیے، یا اپنے باپ کا اور اپنی ماں کی موت کا اور اپنی بے عزتی کا اور اس کٹیس کا جو وہ اس کو کٹیس کرتا رہا اور وہ جو اس کی حق تلفی کرتا رہا اس کا بدلہ لینا چاہیے؟ یہ مجھے بتائیے، آپ نے منور کو کمنٹس میں آ کے بتانا ہے کہ اس کو بدلہ لینا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے۔ دوستو آپ ضرور بتائیے گا، میں نے منور سے جو کہنا تھا وہ میں اگلے کسی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اور یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ منور کی کہانی آپ کو کیسی لگی، اور کیا ہماری جو بچی ہیں، ہماری جو بیٹی ہیں، جو عورتیں ہیں، کیا ان کو جس طرح سے آخر میں آ کے منور تگڑی ہوئی، کیا اس طرح تگڑا نہیں ہو جانا چاہیے؟ یہ بھی مجھے بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ بلال کے حوالے سے کچھ کہوں، لیکن میرا خیال ہے آپ اپنے کمنٹس میں اس کو کہہ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔